لیکن چونکہ اعلان ہو چکا تھا اور وعدہ ہوا تھا تو آپ کی خدمت میں بس حاضر ہو گیا۔ ایک بات آپ کو جو ساقی صاحب پیش فرما رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، عزیز دوستو، یہ تو قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ باپ بیٹی کا، نہ کوئی دوست رشتہ دار، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہ ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ بیٹے کے پاس ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی۔ وہ ماں جو اپنے بچے کے رات کے رونے کے اوپر بلک کر اٹھ جاتی ہے اور دوڑتی ہے کہ کہیں اس کو دودھ تو نہیں چاہیے، وہ بچہ جو بے زبان ہوتا ہے تو ماں اس کو پالتی ہے، اپنی گود میں لیتی ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر ماں سے بھی بڑا قد اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جس کو اپنے سینے سے لگا کر پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے اور کہا ہوتا ہے کہ بھلے میری جان چلی جائے، میں مر کھپ جاؤں لیکن یہ بچہ ہو جائے، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن ماں بھی نہیں ہوگی۔ بچہ آ کر کہے گا کہ ماں میری ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، میرے ترازو میں ایک نیکی دے دے، تو ماں کہے گی تو پاگل ہے، مجھے اس وقت نیکیوں کی ضرورت ہے، تو میرے پاس آ رہا ہے، جا چلا جا، دفع ہو جا، مجھے خود دیکھنا چاہیے۔ بھائی کے پاس بھاگے گا، بیٹے کے پاس بھاگے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ، آپ فرمائیں گے کہ آؤ جو کسی کے دامن میں نہیں آتا وہ میرے دامن میں اللہ اللہ۔ آج اس مسجد کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر آپ بولیں گے میرے نامہ اعمال میں تو یہ نیکی نہیں لکھی ہوئی تھی، نہ مجھے یاد تھی، نہ فرشتوں کو یاد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھ کو یاد ہے کہ گلشن بشیر کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر اس میں کوئی دنیاوی لالچ مطلب کچھ نہیں تھا، یہ ایک نیکی اس کی وہ قبول ہے، اس کے پلڑے میں وہ ڈالو اور اس کو جنت میں روانہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ جو نسبتوں کا یہ کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ والوں سے نسبتیں بے لوث ہوتی ہیں، بے مطلب ہوتی ہیں، اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا دنیاوی، اس مقصد کے لیے ہوتی شروع مطلب کے ساتھ ہے۔ کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کا روزگار نہیں ہے، وہ آتے تو انہی چکروں میں ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو وہ بزرگ ان کا ہاتھ پکڑ کے سرکار کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ سلسلے وہی کہلاتے ہیں کہ جو قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ، ان کا ہاتھ ان کے پیر پہ، ان کا ہاتھ ان کے پیر پہ، پھر ہوتے ہوتے کرتے